بلیٹن کے آغاز میں اہم ترین خبر، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر سپریم کورٹ کے 14 ستمبر کے وضاحتی بیان پر نظر ثانی کی استدعا کر دی ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے عرفہ فیروزکی سے۔ عرفہ، کیا کہا ہے الیکشن کمیشن نے؟ 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک فیصلہ جاری ہوا تھا جس میں 8 ججز نے تحریک انصاف کے حق میں جو فیصلہ دیا تھا، اور اس پر پھر 14 ستمبر کو جو وضاحت جاری کی تھی، تو اس وضاحت کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا اور رجوع کر لیا سپریم کورٹ سے۔ نظر ثانی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔ اس نظر ثانی درخواست میں لکھا گیا کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جو اپنی ذمہ داری جو وہ بخوبی ادا کرنا جانتا ہے۔ سپریم کورٹ نے شارٹ آرڈر 12 جولائی کو جاری کیا جس پر الیکشن کمیشن نے 25 جولائی کو وضاحت کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو وضاحت کا آرڈر جاری کیا۔ عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے سب نوٹس جاری کیا۔ تحریک انصاف کے دستاویز پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جو وہ جاری نہیں کیا تھا۔ مزید اس میں لکھا کہ عدالت نے تحریک انصاف کی دستاویز پر الیکشن کمیشن سے جواب جو وہ طلب نہیں کیا۔ سپریم کورٹ 14 ستمبر کی وضاحت پر نظر ثانی کرے۔ اس درخواست میں فریق بنایا گیا سنی اطلاعات کونسل اور حامد رضا کو۔ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواست میں 10 کیسز کا حوالہ بھی دیا ہے۔ جی بہت شکریہ عرفہ فیروزکی۔ اس وقت سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر شبلی فراز گفتگو کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سب سے اہم ادارہ ہے وہ ہے عدلیہ، اور ہر وقت میں وہ اہم ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج اگر ہم زد پہ ہیں تو ہمارے لیے عدلیہ اہم ہے۔ عدلیہ ہمیشہ ہر ٹائمز کے لیے، کیونکہ یہ ایک ضامن ہے ملک میں ایک پرامن سوسائٹی کے قیام کے لیے۔ یہ ججز جو لائرز ہیں، بنیادی طور پہ یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس اپنی جو عدلیہ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے حفاظت کے لیے ان کو کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ جو قانون اور اس کے طالب علم بھی ہیں، اس کے ایکسپرٹس بھی ہیں، اور ان کو لے کے آگے چلنے والے بھی ہیں، تو ان کو یہ ان کی وہ ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف، میں نے کہا یہ کوئی صرف ہماری جنگ نہیں ہے، یہ سارے اس میں سارے شامل ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ آپ سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسا کام جو کہ اس ملک کے مفادات کے خلاف ہے اس کو روکے۔ لیٹ می ایڈ ٹو شبلی بھائی، وہ یہ ہے کہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ، بالکل رات کو آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ تحریک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا مومنٹم آپ کو آہستہ آہستہ کل پرسوں ترسوں، بیکاز ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج صبح ہے، اور وہ ایک احتجاج ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کن سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے، بیکاز اٹ واز آئی تھنک شاید ILF والوں نے اس کو رات آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا۔ اٹ وونٹ میٹر، ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول سی کہ اٹ ول گین مومنٹم اینڈ دی سائز 28 لوگوں سے شروع ہوگی۔ آپ 30 تاریخ سے 63 کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد لگ تو یہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ایک راستہ کھول دیا جائے گا، آپ کے ارکان جو ہے وہ جا کے ووٹ کاسٹ کریں، سمپل جو ہے وہ ایک ڈسکوالیفائی اور پھر اس کو اپنے ٹکٹ کر دینا۔ تو آپ نے اپنے اینڈ پر اپنے ارکان کو محفوظ رکھنے کے لیے یا ان کے ووٹ کو بچانے کے لیے کیا دیکھیں، آئی ول ناٹ بی شیئرنگ دی اسٹریٹجی آپ کے ساتھ کیا ہے، بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے MNAs جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ہمارے MNAs کے نمبر بھی پورے ہیں، اور جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ وہ اب ہم نے پچھلے 6 مہینے یہی ڈسکشن کیا کیڑا آزاد ہے تو کیڑی پارٹی ہے، چاہے جڑے ساڈے نے سارے سیف ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ہمارے بغیر کوئی کہیں بھی چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے۔ آگے اللہ کی ذات بڑی ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے کل کیا ہوگا، بٹ ٹل ڈیٹ وی آر ہیئر۔ دونوں سے میرا سوال ہے شیخ وقار زکم صاحب اور شیخ وقار صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بھی کوئی آئینی ترمیم اپنے طور پہ JUA کے ساتھ مل کے پرپوز کر رہے ہیں؟ نو دیر از نو جوائنٹ مسودہ، جس کی کل خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو ڈسکشن جو کامران مرتضیٰ صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کے درمیان ہوگی، دے ول بی ڈسکسنگ آپشنز، بٹ نو جوائنٹ نیو ایجنڈا اور مسودہ، نتھنگ۔ شبلی صاحب، حیدر شرازی، جیو نیوز، جسٹ کمنٹ اینڈ دین کویسچن۔ کمنٹ یہ کہ آپ نے کہا کہ وکلاء کے حوالے سے ان کی کوششیں ہیں، یقیناً وکلاء جو ہیں وہ کوشش کرتے کرتے پارٹی چیئرمین یا سیکرٹری جنرل بن گئے، لیکن موکل ابھی بھی قید میں ہے، یہ رائے عوام میں پائی جاتی ہے۔ لیکن کویسچن یہ ہے کہ آپ کی اور اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے، 175 اور 220 کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججز کی اپوائنٹمنٹ اور الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ اور ممبرز کی اپوائنٹمنٹ پہ
اسد کیسر صاحب نے امینڈمنٹ دی ہوئی ہے. 184 کی امینڈمنٹ نور عالم خان نے دی ہے, جس کے حوالے سے توہین عدالت کی نور عالم خان نے دی ہوئی ہے. یعنی اپوزیشن کی طرف سے بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اپنا ان پٹ ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ حکومت کی جو آئینی ترامیم ہیں وہ غلط, آپ کی ہوں گی تو وہ درست. اس میں واضح کیسے پھر کریں تشریح؟ آپ کا بھی ہے اپوزیشن. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی ترامیم کرنا پارلیمان کا استحقاق ہے, کر سکتے ہیں, گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے اور پرائیویٹ ممبر بھی کر سکتے ہیں. تو جو ترامیم مثلاً آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے جو دی ہے وہ اس کو بھی کافی 3-4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں, وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر کی ہے انہوں نے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ترامیم جب بھی ہوں گی اور وہ ہر ایک ممبر, وہ پرائیویٹ ممبر ہو, وہ کر سکتا ہے. اور اپوزیشن فرق یہ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے, نمبر 1, آپ آج تک مجھے کوئی ایک جینون مسودہ لا کے دکھا دیں کہ جی یہ ہیں ترامیم. رات کے اندھیرے میں بغیر بتائے ہوئے حکومتی وزراء کو نہیں پتہ, لاء منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتہ, ایک ترامیم کا ایک پورا, اور ایسی ترامیم جو کہ پورے سیاسی اپنے جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کر دے. عدالتیں ہوں, اپنے فنڈامنٹل رائٹس ہوں, یہ 63A جیسے امینڈمنٹس ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف چند گھنٹے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم اپنے خطاب میں مسئلہ فلسطین اور کشمیر کی اہمیت پر زور دیں گے. وزیر اعظم آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے فوری اقدامات اور اسلامو فوبیا کے بڑھتے رجحان کے خلاف فوری اقدامات کی اپیل کریں گے. وزیر اعظم کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی. اعلامیے کے مطابق اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ اور مزید تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کی عراقی وزیر اعظم شیعہ السودانی سے بھی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور عراق کے مابین مضبوط تعلقات خوش آئند ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے نیپال کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی, جس میں دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی گئی. سپریم کورٹ نے NA97 فیصل آباد پر نون لیگی امیدوار کی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے. نظر ثانی درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس امین الدین نے نون لیگی امیدوار علی گوہر بلوچ کے وکیل سے کہا, سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ واضح ہے کہ دوبارہ گنتی کی درخواست وقت پر نہیں دی گئی تھی. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا, پہلے ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن کمیشن کو تحریری جواب میں کہا تھا کہ اسے دوبارہ گنتی کی کوئی درخواست نہیں موصول ہوئی, مگر سپریم کورٹ سے درخواست خارج ہونے کے بعد آر او نے درخواست کی تصدیق شدہ نقل فراہم کر دی. جسٹس نعیم اختر افغان نے سوال کیا کہ جس آر او نے لکھ کر دیا کہ درخواست نہیں آئی, وہ اب درخواست کی تصدیق شدہ کاپی کیسے دے رہا ہے؟ یہ درخواست پہلے سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہوتی تو ضرور جائزہ لیتے. اب یہ تاثر مل سکتا ہے کہ آر او نوازے جانے پر اپنی پہلی بات سے مکر گیا ہے. سولر پینلز کی نچلی پرواز ختم ہوئی. سولر پینلز کی فی واٹ قیمت مزید کم ہو کر 28 روپے کی نئی نچلی سطح پر آ گئی ہے. تفصیلات علی عمران سید کی رپورٹ میں. کراچی میں سولر سسٹمز کی نمائش میں اسٹال زیادہ ہیں جبکہ خریداروں کا بھی رش ہے. کیوں نہ ہو, سولر پینلز کی قیمت مختلف وجوہات کے سبب 28 روپے فی واٹ کی کم ترین سطح تک آ گئی ہے, جبکہ لوکل سپلائرز مزید قیمت گرنے کی طاق میں ہیں. دیکھیں, میں تو چاہوں گا کہ اس سے بھی نیچے آئے تاکہ ہمارا کام اور زیادہ اچھا چلے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن امید کرتے ہیں کہ اس سے نیچے اور آئے گا, جو کہ ہم لوگوں نے مارکیٹ سیچوریشن دیکھی ہے تقریباً 25-26 روپے تک آنے کا اور امکان ہے. وفاقی وزیر اویس لغاری نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ صرف ایک سال میں پاکستان میں 8000 میگا واٹ سولر پینلز امپورٹ ہوئے, یعنی دنیا کے سب سے بڑے 3 گورجز ڈیم کی 22000 میگا واٹ بجلی کے مقابلے میں 30 سے 35% بجلی. اتنی بڑی مارکیٹ کے سبب ہی کچھ کمپنیز پاکستان میں سولر انورٹرز کی فیکٹری لگانے کی منصوبہ بندی میں ہیں.
ہماری سر جو کمپنی ہے ہیڈ آفس اس کا بیجنگ چائنا میں ہے اور جو فیکٹری ہے وہ ہوزو میں ہے چائنا میں ہی ہے. تو ان فیوچر ہم اس کو پائپ لائن میں ہے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یہاں ہم فیکٹری لگا لیں. ٹیوبلر کے لیے ہم ابھی یہ ہے کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہیں اور ہمارے یہاں پہ لوکل جو او ای ایمس ہیں وہ بنا رہے ہیں, لیکن لیتھیم کے لیے ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے اور ابھی اس کے لیے ہم سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں. اگر صارفین ٹیئر 1 سولر پینل QR کوڈ تصدیق کے ساتھ معیاری انسٹالیشن کا خاص خیال رکھیں اور ساتھ ہی سولر سسٹم کی صفائی کے حوالے سے محتاط رہیں تو سولر بجلی کا نظام زیادہ عرصے تک چل سکتا ہے. کیمرامین طلحہ خان کے ساتھ علی عمران سید, جیو نیوز, کراچی. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ان کی ذمہ داری صرف شہر کی 106 بڑی سڑکیں ہیں. اگلے 2-3 روز میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام شروع ہو جائے گا. میں میجر شاہراہیں جو شہر کی ہیں 106 اس کا ذمہ دار ہوں. میں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر کام کیا جائے گا اور کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. اس وقت اگر آپ جائیں جو شہر کی میجر شاہراہیں ہیں ان کے اوپر ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے. کچھ اپنے فنڈز کے ساتھ کر رہے ہیں, کچھ آلریڈی ہمارے پاس پروکیورمنٹ ہوئی تھی, کچھ کی پروکیورمنٹ اس وقت چل رہی ہے. بڈز جمع ہو گئی, اس کی ایویلویشن چل رہی ہے. اگلے 2 سے 3 روز میں کمپلیٹ ہو جائے گی, اس کے بعد کام سٹارٹ کر دیں گے. پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد ارائیں اور صدر اخلاق احمد نے اسکاٹ لینڈ کا دورہ کیا. دورے میں انہوں نے سفارتی, سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں. خالد ارائیں اور اخلاق احمد نے پاکستان کے کونسل جنرل سمر جاوید سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد ارائیں نے وفد کے ہمراہ لیبر پارٹی کے کونسلر ثاقب عامر سے گلاسکو سٹی چیمبر میں ملاقات کی. وفد میں اخلاق احمد, امیر علی چاندی اور سینئر اینکر پرسن بلند اقبال بھی موجود تھے. خالد ارائیں نے سٹی چیمبر کی عمارت کو سراہا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ کراچی کی بلدیہ عظمیٰ کی عمارت کی حفاظت بھی ایسے ہی کی جائے. اسکاٹ لینڈ میں معروف پروموٹر فیصل گوشی نے خالد ارائیں کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا, جس میں وفد کے ارکان نے بھی شرکت کی. خالد ارائیں نے عزت افزائی پر میزبان کا شکریہ ادا کیا.